اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. طالبان سے رحم کی بھیک مانگ رہا ہے پاکستان. اصل میں بات یہ ہے کہ افغان طالبان نے پھر چھٹی کروا دی ہے ہماری. سچی بات تو یہ ہے. اور کہتے کیا ہیں, سنیے بات. کہتے ہیں جی آپ کے پاس ڈرونز ہیں, آپ کے پاس بڑی فوج ہے, آپ کے پاس پیسے ہیں, آپ کے پاس آپ نے وائر لگائی تھی, خود مسئلہ حل کر لو. وہ سیدھا سیدھا کہہ رہے ہیں. جب بندہ یہ کہے کہ تمہارے پاس یہ کر لو جو کرنا ہے, اور خود کہے کہ میں انہیں ہاتھ نہیں لگاؤں گا. پاکستان کی آرمی اب بلوچستان لبریشن آرمی سے اور ٹی ٹی پی سے اتنی ڈر چکی ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ کسی طریقے سے افغانستان کے ساتھ ہمارے رشتے اچھے ہو جائیں. تو پاکستان اب بری طرح پھنس گیا ہے. اندرونی حالات اس کے بلوچستان میں بھی اور ٹی ٹی پی کے ساتھ بہت برے ہیں, اور اس کو پتا نہیں ہے کہاں پہ کب حملہ ہو جائے. اس کے سینک جو ہے, رپورٹیں یہاں بھی تک بھی آئی تھی کہ تقریباً 2500 سینکوں نے اپنی ریزگنیشن دے دی ہے. وہ انہوں نے یہاں پہ کیا نہیں کیا. اور یہ ہمارے کچھ ایسے لوگ تھے جن کو بڑا نشہ چڑھا ہوا تھا, جناب یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں, آپ افغانستان سے سنیں, وہ آپ کو پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں آپ ہماری نیبرلی کنٹری ہیں. وہ کوئی مسلم بردر اور یہ چیزیں نہیں کہتے. یہ ہمارے لوگوں کو نشہ چڑھا ہوا تھا. یہ ہمارے سابق جنرلز کو, ہمارے سابق سیاستدانوں کو, یہ ان کو نشے چڑھے ہوئے تھے. پتہ نہیں جی ہم عالم اسلام میں کیا ہم نے کر لینا ہے. وہ کہتے ہیں جاؤ جو کرنا ہے کر لو, ہم نہیں کریں گے. وہ سیدھی گولیاں مارتے ہیں پاکستانی فوج کے اوپر, لوگوں کے اوپر گولیاں چلاتے ہیں. آپ دیکھیں دنیا کا کون سا ایسی جگہ جہاں پہ آپ کو افغان طالبان نے وزٹ نہیں کیا. ہر جگہ یار وزٹ کرتے ہیں. جے ہند دوستو, پاکستان کے ایک اسپیشل ایڈوائزر محمد شکیل یہ گئے ہوئے تھے طالبان سے ملنے, لیکن طالبان نے ان کو دو ٹوک ڈانٹ لگا کر واپس بھیج دیا ہے. اور اس سے پاکستان بوکھلا گیا ہے. عجیب لوگ ہیں نا یہ, کہ طالبان جیسا چھوٹا موٹا کنٹری اب ہمیں ڈکٹیٹ کر رہا ہے. کیوں نہیں, اس کے اوپر آج پورا پاکستان بات کرے گا. آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے. چینل پر نئے ہیں, چینل کو بھی سبسکرائب کریں. پاکستان کے اسپیشل ایڈوائزر ٹو افغانستان محمد صادق کا افغانستان کا دورہ. اس دورے کے ذریعے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہاں کیا ہوا, ان کی کیا گفتگو ہوئی, طالبان نے اس سلسلے میں کیا بیانات دیے. یہ دورہ نہ صرف افغانستان کی سیاست میں بلکہ پورے علاقائی امن و امان کے لیے بھی ایک نیا موڑ ثابت ہو سکتا تھا, پر طالبان نے پھر انکار کر دیا اور کہا کہ اپنے مسئلے خود حل کریں. اصل میں بات یہ ہے کہ افغان طالبان نے پھر چھٹی کروا دی ہے ہماری. سچی بات تو یہ ہے. دیکھیں جب طالبان یہ کہیں کہ ہمیں وقت چاہیے, ہمیں تحریک طالبان پاکستان کو ڈیل کرنے کے لیے وقت چاہیے. ایک دہشت گرد جماعت کو ڈیل کرنے کے لیے 3.5 سال کیا کم ہے؟ آپ کو کتنا وقت چاہیے؟ وہ روز پاکستان میں لاشیں گراتے ہیں, روز پاکستان کے فوجی شہید کرتے ہیں, روز پاکستان کی مسجدوں میں آگے بم دھماکے کرتے ہیں, روز پاکستان کے علماء کو آگے گولیاں مارتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں وقت چاہیے. بھارت جاتا ہے کاروبار کرتا ہے, بھارت جاتا ہے بزنس ٹائز امپروو کرتا ہے, اور پاکستان کہتا ہے تو ہمیں وقت چاہیے. یہ ہے بات. میرا خیال ہے اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں افغانستان کے اندر کیا ہے ہمارا مسئلہ افغانستان کے ساتھ. تحریک طالبان پاکستان ایک دہشت گرد جماعت. آپ کا دہشت گرد جماعتوں سے کیا تعلق اگر آپ ایک ملک بن چکے ہیں؟ اور کہتے کیا ہیں, سنیے بات. کہتے ہیں جی آپ کے پاس ڈرونز ہیں, آپ کے پاس بڑی فوج ہے, آپ کے پاس پیسے ہیں, آپ کے پاس آپ نے وائر لگائی تھی, خود مسئلہ حل کر لو. وہ سیدھا سیدھا کہہ رہے ہیں. جب بندہ یہ کہے کہ تمہارے پاس یہ کر لو جو کرنا ہے, اور خود کہے کہ میں انہیں ہاتھ نہیں لگاؤں گا, ان کو اس چیز میں کوئی پرواہ نہیں ہے. پاکستان ناراض ہوتا تو ہو جائے. ان کا راستہ بھارت سے کھل گیا ہوا ہے. ان کا راستہ ڈاکٹر جے شنکر نے لائن اوپن کر لی ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ آپ آج ہماری کاروبار بند کریں, ہم چلے جائیں گے تہران, ایران چلے جائیں گے. ہم وہاں پہ چابہار پورٹ جو بھارت نے ہمیں آفر کی ہوئی ہے, ہم وہاں چلے جائیں گے. اور انڈیا کو تو بڑا سوٹ کرتا ہے وہ. سر انڈیا کو انتہائی سوٹ کرتی ہے وہ چیز. وہ کیوں سوٹ کرتی ہے؟ بیکاز انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ یار اگر افغان طالبان ہمیں ایکسیس پوری دیں تو ہم پاکستان سے ان کی ایگزٹ کروا سکتے ہیں. ان کی جو ڈیپینڈنس ہے پاکستان کے اوپر وہ کم کر سکتے ہیں. دنیا میں ہم ایک انتہائی, وہ جسے کہتے ہیں نا, ایک ایسی قوم ہے جو اپنا مذاق اڑاتی رہتی ہے. ہم خود اپنا مذاق, کوئی ہمارا مذاق نہیں اڑاتا. ہم خود کرپٹ ہیں. ہم افغانیوں کو آئی ڈی کارڈ بنا کے دیتے ہیں, ہم افغانیوں کو پاکستانی پاسپورٹ بنا کے دیتے ہیں. جاؤ دنیا میں گھومو. وہ آتے ہیں یہاں پہ موجیں کرتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, شادیاں کرتے ہیں, رہتے ہیں, ڈنکے کی چوٹ پہ پیسہ پھینکتے ہیں, پاکستانی افسروں کو کرپشن کو پیسہ دیتے ہیں, جو دل کرتا بنواتے ہیں,
اور پھر ہم کہتے ہیں جی وہ یہاں پہ آ گئے. وہ انہوں نے یہاں پہ کیا نہیں کیا. اور یہ ہمارے کچھ ایسے لوگ تھے جن کو بڑا نشہ چڑھا ہوا تھا, جناب یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں, آپ افغانستان سے سنیں, وہ آپ کو پتا ہے کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ ہماری نیبرلی کنٹری ہیں. وہ کوئی مسلم بردر اور یہ چیزیں نہیں کہتے, یہ ہمارے لوگوں کو نشہ چڑھا ہوا تھا, یہ ہمارے سابق جنرلز کو, ہمارے سابق سیاستدانوں کو, یہ ان کو نشے چڑھے ہوئے تھے. پتہ نہیں جی ہم عالم اسلام میں کیا ہم نے کر لینا. ساری عالم اسلام پٹھی پہ ہی ہے. ادھر دیکھیں اسرائیل کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اور ادھر فلسطین میں کیا ہو رہا ہے. کوئی ہے جو بول رہا ہے؟ کوئی ایسا ہے جو یہ کہے کہ جناب میں جو ہے وہ کھڑا ہوں مسلمان دنیا کے ساتھ؟ کوئی بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جاؤ جو کرنا ہے کر لو, ہم نہیں کریں گے. وہ سیدھی گولیاں مارتے ہیں پاکستانی فوج کے اوپر, لوگوں کے اوپر گولیاں چلاتے ہیں. آپ دیکھیں دنیا کا کون سا ایسی جگہ جہاں پہ آپ کو افغان طالبان نے وزٹ نہیں کیا؟ ہر جگہ یار وزٹ کرتے ہیں جا کے. مجھے یہ بتائیں نا کہ یہ جو سمپل سی بات ہے, جب پاکستان کا کوئی نمائندہ افغانستان جاتا ہے کیا بات ہوتی ہے؟ سیکیورٹی سیکیورٹی سیکیورٹی. باقی دنیا کے لوگ افغانستان کیا بات ہوتی ہے؟ کاروبار کاروبار کاروبار. ہمارے ساتھ وہ کاروبار کی بات نہیں کرتے. سو یہ ہے کہ ہمیں افغان طالبان نے پھر نو کہہ دیا, لہٰذا اس کی ساری بات کو سمجھ جائیں. آپ کی انہوں نے چھٹی کرا دی ہے, وہ کہتے ہیں ڈرون مارنے, تو اگر آپ سے مارے جاتے ہیں تو مار لو. وہ کہتے ہیں ڈرون آپ کے پاس, وہ کہتے ہیں آپ کے پاس ریسورسز ہے نا, ڈرون ہے, مارے ان کو. ہم کیا کہتے ہیں آپ کو, ہم نہیں ہٹائیں گے ان کو. انڈیا کے بارے میں ایک لفظ نہیں بولتے افغان طالبان. تو پاکستان آپ بھاگتا بھاگتا وہ کیا کہتے ہیں, کیا کرے؟ ظاہری بات ہے یہی کہے گا جی ہمارے ساتھ میٹنگ کریں, پلیز ہمارے ساتھ کاروبار کریں, آئیں میوچل اکنامک انٹرسٹ کے اوپر بات کریں, آئیں ہم فلاں میٹنگ کریں. وہ کہتے ہیں بھائی آپ سے ہم نے کوئی بات نہیں کرنی. ان کو ضرورت ہی کوئی نہیں آپ سے بات کرنے کی. وہ کہتے ہیں یہ تو دشمن ہے ہمارے. وہ کہتے ہیں یہ دشمن ہے ہمارے, یہ بیسیکلی امریکہ کے ساتھ کام کرتے ہیں, یہ ان سے نہیں ہم نے انگیج کرنا. سو پاکستان کیا کرے؟ انہوں نے بتایا کچھ بھی نہیں کر سکتے, کچھ بھی نہیں کر سکتے. اب پاکستان کے پاس کوئی پتے نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم زیادہ ڈیپینڈنٹ ہیں ان کے اوپر. ہم اس طرح ڈیپینڈنٹ ہیں کہ ہمارا کاروبار اب انڈیا کے ساتھ تو ویسے ہی بند ہے, ایران کے ساتھ ہماری آپ کو پتا ہے کہ انلیگل ساری کی ساری ٹریڈ ہے. افغانستان کے ساتھ ہمارے آنا جانا چلتا رہتا ہے. وہاں پہ جو نیڈ ہے وہ پاکستان کی چھوٹی موٹی انڈسٹری پوری کرتی ہے. کوئی گوشت جاتا ہوگا, کوئی چکن جاتا ہے, کوئی چاول جاتے ہیں, کوئی آٹا جاتا ہے. حالانکہ بین ہے لیکن پھر بھی اسمگلنگ ہو رہی ہے. آپ کو یہ چیزیں بین ہے پاکستان میں, لیکن افغانستان جاتی ہیں, اسمگلنگ ہوتی ہے. ایک میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں, میرے تعلق والے ہیں جو یہ ویٹ کا بزنس کرتے ہیں, آٹے کا, اور وہ کہتے ہیں ہم اسلام یہاں سے گجرانوالہ لاہور سے گاڑیاں بیچتے ہیں, سارے راستے گاڑیاں ہمارے پیسے دیتی جاتی ہیں, بارڈر پہ پہنچتی ہیں, بارڈر پہ بھی پیسے دیتی ہیں, آگے افغانستان پہنچ جاتی ہیں. تو دوستو آپ نے یہ ویڈیو دیکھی اور آپ کو یہاں پر سمجھ آ چکا ہوگا کہ پاکستان کی استھتی کیا ہو چکی ہے. پاکستان سے اب طالبان بھی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. پاکستان اب تک افغانستان یا پھر سینٹرل ایشیا میں جانے کا ایک روٹ ہوا کرتا تھا, جس کے لیے سبھی لوگ ٹرائی کر رہے تھے. بھارت نے بھی ٹرائی کیا تھا کہ لاہور سے ہم سینٹرل ایشیا, افغانستان جانے دو کابل, وہاں سے ہم سینٹرل ایشیا کے لیے راستہ بنا لیں گے, بزنس ہوتا رہے گا. حالانکہ اس سے پاکستان کو اربوں ڈالر کا فائدہ ہوتا, لیکن پاکستان بھارت کا فائدہ نہیں چاہتا تھا. اور اسی ایوج میں اب چابہار پورٹ سے ٹریڈ ہوگا اور کہیں نہ کہیں یہ ٹریڈ سینٹرل ایشیا تک جائے گا. اور وہیں ٹرمپ کے ٹیرف وار کے چلتے اور جو آئل وار ہے اس کے چلتے پورے اس خطے کے اندر آپ جو ویسٹ ایشیا بولتے ہیں اور افغانستان ادھر ادھر سب جگہ آپ کو ایک انسٹیبلٹی دکھ رہی ہے, جس سے کہ پاکستان گھبرا گیا ہے. وہیں پاکستان اور امریکہ کی بڑھتی ہوئی دوستی کو دیکھتے ہوئے اب پاکستان سمجھنے لگا ہے کہ افغانستان سے اگر امریکہ کا اچھا خاصا ریلیشن ہو گیا تو ہمارا وجود تو نہیں رہے گا. دراصل سینٹرل ایشیا کی وجہ سے بھی اور افغانستان کی وجہ سے بھی پاکستان کا تھوڑا بہت وجود تھا, لیکن اب وہ ابھی مٹنے والا ہے. کہیں نہ کہیں اگر یہ ریجن جو ویسٹ ایشیا کا ہے اس کے اندر اسٹیبلٹی آ جاتی ہے اور سینٹرل ایشیا کا راستہ کھل جاتا ہے تو پاکستان تو دھڑے سے الگ ہو ہی جائے گا. وہیں اگر اب بات کریں جو اسپیشل ایڈوائزر طالبان سے چھپتے چھپاتے ملنے گئے تھے, ان کو 2 ٹوک لگا کر بھیج دی کہ اپنا مسئلہ آپ خود سالو کریں, یہ مسلم برادر والا معاملہ ہے ہی نہیں, آپ ہمارے نیبرلی کنٹری ہیں. وہیں پاکستان کہتا ہے کہ ہمیں ٹی ٹی پی سے ڈیل کرنے کے لیے سمے چاہیے. کیا پاکستان کو 3-4 سال کا سمے نہیں دیا گیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کیا وچار ہے, کمنٹ کیجئے. چینل پر اگر آپ نئے ہیں چینل کو بھی سبسکرائب کریں. ہم آپ کو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں, تب تک اپنا دھیان رکھیں. جے ہند, جے بھارت, جے شری رام.